بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال في موضع إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة إلى آخر الحديث۔ سامعین کرام، نیلی میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ابھی زندہ رکھا ہے اور ہمارے جسموں میں جان باقی رکھی ہے کہ ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج قبروں کے اندر ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جائیں اور جو کام ہم سے چھوٹ گیا ہے ان کاموں کو نپٹا کرائیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف تمنائیں اور حسرتیں، یہ صرف تمنا کریں، دنیا میں جائیں گے تو پھر یہ انہی کاموں کے اندر لگ جائیں گے، پھر وہ اللہ رب العالمین کو بھلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے مناظر کو قرآن کی آیتوں کا حصہ بنایا ہوا ہے اور ایک فکر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک زندہ ہیں اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو۔ بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں، بہت ساری قرآن آیتوں کو سنا ہے ہم نے، 40 سال 45 سال اور عمر بڑھ گئی 60 سال، اتنی عمر تک ہم نے حدیثیں سنی ہیں، قرآن کی آیتیں سنی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں باتوں کو سنا ہے، ان کے تقویٰ اور ان کے زہد کو، ان کے پرہیز کو، اللہ رب العالمین سے کس طرح سے وہ ڈرتے تھے، سارے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اثر انداز کب ہوں گی؟ یہ باتیں جو ہم کو عمل میں لانی ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہماری فکر اس طرح ہو، ہمیں اس چیز کی لالچ ہو، ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ ہماری دینی ذمہ داری، ہماری فکر کو اسلامی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ذہن کو، ہماری ذہنیت کو، ہماری سوچ کو دینی سوچ بنانا ہے۔ سوچتے تو بہت کچھ ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے سوچ ایسے گناہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں اس لیے بدگمانی سے بھی منع کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ سوچتا ہے آدمی، کسی نہ کسی رائے پر پہنچ جاتا ہے کسی کے بارے میں۔ تو ہمیں جب سوچنا ہے تو ہماری سوچ کے اندر دینی پہلو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ آج حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اگر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو ہم اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی خراب کر بیٹھیں گے۔ فتنوں کی بھرمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، ساری مانوتا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا پیامبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ہر چیز کی بخوبی وضاحت فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چٹائی کے تنکوں کی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے۔ آج ہمارے سامنے کتنے فتنے ہم سنتے رہتے ہیں، فتنے مرزائیت ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، کوئی مہدی بن کر کھڑا ہو رہا ہے، کوئی اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فتنہ گوہر شاہی ہے جو اپنے کلمے پڑھوا رہا ہے، کہیں فتنہ برادرز کا فتنہ ہے جو دین کی تعلیم نہ حاصل کر کے، علماء کرام کی نگرانی میں دین نہ سیکھ کے آج وہ دنیا کو سکھانے پر اتارے ہوئے۔ ہم اسی طرح سے برادرز کے ساتھ ساتھ سسٹرز میں بھی کندھے میں کرنا ملایا ہوا ہے، وہ اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ مال کا اپنے آپ میں فتنہ ہے، موبائل کا اس سے بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا اس سے بڑا فتنہ کی بھرمار۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاف حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا مال اپنے آپ میں فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہماری ذہنیت صرف مادہ پرستی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیاوی ہم نے چیزوں کو مقدم کیا ہوا ہے۔ ہر جمعہ میں ہم قرآن کی آیت کو سنتے ہیں، جیسا کہ آج ابھی اس بزم کے آغاز میں بھی آپ کے سامنے ان آیتوں کو رکھا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے، آگے بڑھایا ہوا ہے دنیا کو، کیونکہ ہماری سوچ
ہماری سوچ پر مادیت غالب ہے، ہماری سوچ پر دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ غالب ہیں۔ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ جس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو اللہ رب العالمین برکتوں والا ہے، جو اللہ رب العالمین نوازنے والا ہے، ہم اپنے اوپر اوور کانفیڈنس ہو کے اپنی 24 گھنٹے کو صرف کر رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن جہاں سے ان کاموں کے اندر برکتوں کا نزول ہونا ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، لیکن ان پیروں میں دم اور طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اسے چھین لے تو کہاں سے طاقت حاصل ہونے والی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں یہی تعلیم دی کہ ہم اپنی فکر کی اصلاح کریں، اپنی فکر کو سدھاریں۔ یہ فکر آئے گی تب آدمی آگے قدم بڑھائے گا کہ مجھے دین کے لیے کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کام کرنا ہے، رسول اللہ کے لیے کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کی اصلاح فرمائی، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاتا فوراً کرنے کے لیے تیار تھے۔ فکر دین غالب تھا، سوچ پر، عمل کے اوپر، اس کے لیے دین غالب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں کسی جنگ کے موقع پر اعلان کر دیا، صحابہ کرام فوراً مستعدی کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، لب مبارک پر جنبش آئی، صحابہ کرام جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ طلب تھی۔ آج اس طرح کا ماحول نہیں، آج تعلیمی اور اسی طرح سے افکار کے اندر جو جنگی معاملہ شروع ہوا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے بچیاں، بچے، نوجوان، ارتداد کا معاملہ اور عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر بڑا فتنہ یہ ہے مرتد ہونے کا۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فکر کی اصلاح ضروری۔ آج بچیاں گھروں سے باہر نکل کر کمانے کے لیے جاتی ہیں، سیر و تفریح کے نام پر جاتی ہیں، تعلیم کے نام پر باہر جاتی ہیں، اور اس کے بعد عقیدہ اور منہج سے دوری ہونے کی وجہ سے، تعلیم سے دوری ہونے کی وجہ سے، عقیدے میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کا نوالا بن جاتی ہیں، شیطان اچک لے جاتا ہے انہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچیاں باہر دین کی اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں، تعلیم کے اندر مشغول ہیں، گھروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا دن رات ایک کر دیتی ہیں، لیکن شیطان گیم کھیلتا ہے۔ اختلاط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکس ہونے سے منع کیا ہے۔ ایک ویب سائٹ پر نہ جانے کتنے ایسے شادی شدہ عورتوں کے مسائل ذکر ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا ذاتی نجی واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے اور وہ دوسرے کے نکاح میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دینی فکر نہیں۔ ہم نے دنیا کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، آخرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث عمل میں آنا لازمی، کیونکہ زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی لالچ صرف دنیا ہوتی ہے، آخرت اس کو ذلیل کر دیتی، اور جس کی لالچ آخرت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات، حادثات ہمارے سامنے بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں بھی ہم نے سنی، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور فکر، کوئی اور دین، کوئی اور مذہب اگر بندہ اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہے، نقصان، خسارہ ہے، برباد ہے، تباہی ہے اس آدمی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں ہم نے سنا تھا، ایک فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مشہور حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو، سارے بچوں کو اللہ رب العالمین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ کیا ہے فطرت؟ توحید۔ اللہ رب العالمین توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور ماضی تک چلے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سید ولد آدم تک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی دعوت کا مشن دعوت توحید تھی، اور نبی کے احکام کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان قیمتی تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دین کی دعوت کتنی قیمتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو صرف اس ایک مشن کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری فکر کی اصلاح ہونی چاہیے، ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو جوڑے۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کو بھیجا تاکہ ہم مخلوق کی عبادت سے، مخلوق سے رشتوں کو کاٹ کے اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اور معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا تھا، لیکن ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کو مجوسی، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ مطلب اصلاح کرنے کی ضرورت ماں باپ میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، بیوی میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے۔ یہاں ذہن کی اصلاح ضروری ہے، فکر کی اصلاح ضروری ہے۔ اسلام کے اندر اس طرح کی بے شمار واقعات اور آیتیں اور حدیثیں ہم کو مل جائیں گی جس میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہوا ہے۔ ہمیں ہماری فکر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے معاملے میں دیکھیں
کھانے پینے کے معاملے میں دیکھیں، اخلاق کے معاملے میں دیکھیں، کمانے کے معاملے میں دیکھیں، عبادات کے معاملے میں دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں دیکھیں، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے فکر کو، اپنے دماغ کو تکلیف دی ہوئی ہے۔ عقل پرستی نے اور قیامت ڈھایا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم عقلوں پر ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہماری عقل کے مناسب ہے کہ نہیں مناسب۔ کچھ لوگوں کی زبان تو اتنی تیز ہے کہ وہ دین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اسلام کے بارے میں اس مسئلے میں میری رائے تو یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا اس مسئلے کے اندر۔ ہم اللہ رب العالمین کو دین سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے دین کی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد ہماری زبان اپنے آپ محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ ایک کلمہ کہتا ہے، ایک ورڈ کہتا ہے، ایک شبد کہتا ہے، ایک ورڈ کہتا ہے، اور اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی ویلیو، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی۔ اس نے جو بات کہی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اہمیت دی، اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ ایک اور شبد کہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سنگین ہے، کتنا سیریس ایشو ہے، اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، لیکن اس بنا پر اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ہماری زبان، ہم آزاد نہیں، ہم چیٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر نہ جانے کتنا بڑا سیلاب امٹا ہوا ہے، ایمان کو برباد کرنے کے لیے، بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور سٹے بازی اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں شارٹ کٹ کمائی، یہ الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مصیبت بنیادی بیسک تعلیم ہمارے سامنے آنے کے باوجود بھی کتنے ایسے احباب ہیں ان کے سامنے انٹرسٹ وغیرہ کے مسائل رکھے جاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے مسائل رکھے جاتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جلدی امیر بننا ہے۔ مادیت، ہمارے ذہنوں پر مادیت غالب ہے۔ ہم کہیں کہ فلاں کی بائی غائب ہو گئی، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، کسی کا کچھ نقصان نہ ہو، سب محفوظ رہے، کسی کی اولاد غائب نہ ہو، سب محفوظ رہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے وہ چیز ہٹ گئی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، صرف افواہ ہے، کسی نے غلط خبر دے دی، ہم گھبرا جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کہاں ڈھونڈیں، پوری رپورٹ کریں، بھاگ دوڑ سب کچھ لگا دیتے ہیں، میڈیا کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن وہیں ایمان کے خلاف اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین کی صریح حدیثوں کی مخالفت، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت والی حدیث ہمارے سامنے، بچیاں ٹی شرٹ پہن کر مردوں کی طرح گھومتی، مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، داڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، صاف صریح فکر، ہماری فکر اسلامی نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شکایت کی تھی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہم ترقی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے امداد چاہتے ہیں، آج پھر سے وہ 313 کی امداد اور نصرت و تائید کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف، آسمان کی طرف بار بار نظر امید لگاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر امت کی مدد فرمائی تھی، اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی، اس طرح مدد نازل ہو۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے احکام ہمارے اندر نازل فرمائے، شادی بیاہ کے تعلق ہوں، دیگر مسائل ہوں۔ سماج کے اندر رسم کا ایسا ملبہ عوام کے اوپر اس پر لادا ہوا ہے، رسم کا ملبہ، اور ائمہ مضلین نے بدعات کے کچرے اتنے انڈیلے ہوئے کہ اصل دین کی تعلیم اس کے اندر مسخ ہو کر رہی چھوڑ گئی۔ تعفن کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی جہیز وغیرہ کی مخالفت کرے، باپ ایڑیاں رگڑ کر مر جائے، لیکن اس طرح کی خرافات کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ ہمارے اندر اتنی جرأت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آ گئی، قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ گئی، صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے آ گیا، میری اور آپ کی زبان فوراً گم ہو جانی چاہیے، پیروں میں جنبش، حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور باقی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم عبرت کا سامان لے سکتے ہیں، عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گوشت کے ناخن لینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے بیوی کی، اپنے سارے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہ اسلام کی امانت ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی کے نتیجے میں اور ہمارے اگنورنس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی یہ دولت ہم سے چھن جائے، کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ آج ہمارے سروں پر اگر مسائل حاوی ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کر کسی اور کے در کو کھٹکھٹانے کی کوشش کریں، تو یہ اسلامی فکر سے دوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھ کر اگنور کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت سے دوری ہے۔ کیسے آدمی جرأت کرتا ہے اس طرح کی؟
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام علماء کرام اپنے قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ علماء کرام جن کو قرآن نے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے علماء وہ ہیں اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے منہج کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان برادرز حضرات کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں۔ کئی احباب، کئی نوجوان ملتے ہیں، کبھی اسراری کے چکر میں، کبھی مرزائی کے چکر میں ہم طلبہ سے مخالفت کرتے ہیں اور وہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی مادیت غالب۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام جلن کرتے ہیں، یہ طلبہ دین کے جلن کرتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا فوٹو ان کا وائرل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی مادیت غالب۔ مثال جیسے دو ٹھیلے والے ہوں اور ٹھیلا لگانا چاہتے ہوں، آپس میں لڑتے ہیں، پیسے کا نقصان ہو رہا ہے، ایک دکان والے کے سامنے ٹھیلا کوئی لگانا چاہے تو یہاں پر بھی مادیت غالب۔ یہ وہی مادیت والا مزاج ہے کہ یہاں علماء کا حسد والا معاملہ ہے، جیلسی ہے ان کو علماء کو، کیونکہ ان کو نہیں پوچھتے۔ معاف کیجیے گا، قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ربیع بن ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ ایک مرتبہ رو رہے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ، کون سی مصیبت آ گئی آپ کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ دین کے اندر دخیل بنے ہوئے ہیں، دین کے اندر زبردستی داخل ہو رہے ہیں، دین کا مسئلہ انہوں نے سیکھا نہیں، دین کی معلومات انہوں نے سیکھی نہیں، اور دین کے بارے میں وہ فتاوے دے رہے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء کرام کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو۔ علماء کرام کی یہ لالچ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، ہم طلبہ کے سامنے دین کی صاف اور شفاف اور کھلی تعلیمات آ جائے۔ لیکن کئی احباب ایسے جو دین کی تعلیمات سے ناواقف، اللہ رب العالمین کی توحید کی، اللہ رب العالمین کی صفات کی اور اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ تشریحات وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ پلر آف اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکن سکھایا ہے، وہ روزے کو توڑواتے ہیں، نہ جانے کون کون سے نئے نئے مسئلے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک صاحب تو بڑی جرات کے ساتھ وہ کہنے لگے، سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 10 کے اندر، آیت نمبر 10 کے اندر اخوا کا لفظ یوز کیا ہے۔ ان علماء کو، ان مولویوں کو انگلش نہیں آتی ہے، انگلش میں اخوا کو بردرز کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا دلیل ہے قرآن کی، یہ جہالت کی انتہا۔ وہ کہتا ہے کہ ان علماء کو لگتا نہیں معلوم کہ جناب اور شیخ کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے، حالانکہ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے شیخ کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے لیے نہیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے اس تناظر میں جب بھائیوں کا ذکر کیا، وہ کہا ہے کہ جب بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ ان برادرز کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اعمش حدیث بیان کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق حدیث بیان کرتے ہیں ابو وائل سے۔ فوراً امام اعمش مجلس کے اندر گھس گئے اور بغل کے بال اکھاڑنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہے، قصہ گو، واعظ، نصیحت کر رہا ہے، اور اس کے بیچ میں بغل کے بال اکھاڑ رہے ہیں۔ امام اعمش نے کہا میں کم سے کم سنت پر عمل کر رہا ہوں، تم تو سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر حدیث گھڑی میرے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم تو یہ جرات کر رہے ہو، اور میں امام اعمش ہوں، یعنی امام اعمش رحمہ اللہ نے وہ حدیث نہیں بیان کی۔ دسیوں مثالیں ایسے، دسیوں واقعات اس طرح کے لوگ جرات کے ساتھ دین کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ، علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ، ان کو کیا حسد ہو سکتی؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، ان لوگوں سے ان کو کیا حسد ہو سکتی؟ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ، کیا حسد ہو سکتی؟ بکر ابو زید، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کی مدح کی ہے، ان کی ثنا کی ہے، تعریف کی، کیا حسد ہو سکتی ہے ان برادرز؟ لیکن وہی مادیت ہمارے ذہنوں پر غالب ہے۔ ہمیں اپنی ذہنیت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ توحید کی یہ امانت، یہ دین، یہ اسلام، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا تمہارے جسموں پر، یہ جس طرح سے جسم پر چمڑیاں اور گوشت اور خون ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین جو تمہارے پاس نازل کیا، یہ بھی امانت ہے۔ لہٰذا دیکھ کر علم حاصل کرو۔ کس سے علم حاصل کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اس کو اگنور نہ کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا
ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں. دھڑلے سے ہم کسی کے بارے میں بھی وہی صاف صریح قرآن کی آیتوں ان باتوں کی مخالفت کرتی لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری ذہنیت پر غالب, ہم اصل دین کی طرف نہیں آنا چاہتے. یہ علماء کرام, یہ ہمارے دین کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقت کیا ہوا ہے, اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے ذہنوں پر یہ چیز حاوی ہے, غالب ہے. اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے, ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. جب یہ طلبہ علم اور یہ علماء اٹھ جائیں گے تو اس وقت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج ڈرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں ایسا پروگرام کرو جس پر مدرسے کی چھاپ نہ ہو. اتنا ڈر, مدرسے کی چھاپ نہ ہو یعنی قرآن کی تلاوت ہوگی. مدرسے کی چھاپ نہ ہو تو اس کا مطلب وہاں واہیات چیزیں نہیں ہوں گی, ڈانس نہیں ہوگا, بیکار کی چیزیں نہیں ہوں گی, مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے بچیوں کے اندر وہ ساری رعایت اس بات کی جائے گی. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا دینی ذہنیت کو سوچیے گا, اسلام کس طرح کی ذہنیت ہمیں دینا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے. مشہور حدیث ہے, برا بھلا کہتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبر کرتے ہیں, اب سنن ابو داؤد کی روایت دوسری بار بھی صبر کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں. جگری دوست جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا, اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا, ایسے خاص موقع پر یہ صدیق وہاں موجود تھا, لیکن جگری دوست کے سامنے دوسرا دوست مسکرا رہا ہے. تیسری مرتبہ اس بندے نے گالی دی, برا بھلا کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی میں جتنا جس کا جو حق ہوتا ہے کچھ جواباً اس کو کہا. تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, دوڑتے گئے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں اس مجلس سے بیٹھا تھا اور اس طرح پورا ماجرا ہوا, لیکن جب میں نے بدلے کے طور پر, انتقام کے طور پر تھوڑی کچھ بات کہی اور آپ ناراض ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم صبر کر رہے تھے, خاموش تھے, آسمان سے فرشتہ تمہاری طرف سے دفاع کر رہا تھا, ڈیفینس کر رہا تھا. آج ہم اتنا چراغ پار ہو جاتے ہیں, میاں بھائی ہیں بہت گرم جوش خون, تھوڑا سا ٹچ ہوا تو اس کی خیریت نہیں, دماغ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہمارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اس مجلس میں, اور یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی فکر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو اپنے حصے کا ان کا جو انتقام تھا اتنی کیفیت میں انہوں نے کہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ نے اس کو ریٹرن میں بدلے کے طور پر کہا, اس مجلس میں شیطان آ گیا, فرشتہ چلا گیا, اور جس مجلس میں شیطان ہو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہ سکتے. آج ہمیں دیکھو ہماری کتنی مجلسیں بھی منعقد ہونے والی ہیں, دوسرے شبان لگ چکا ہے, کتنی بدعت اور خرافات کی مجلسیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدعت والا کام نہیں ہوا اس مجلس کے اندر, کوئی شرکیہ کام نہیں ہوا اس مجلس کے اندر, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر دینی چاہیے مسلم کو کہ یہ دینی فکر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ اس سے اونچا کام کریں, صبر کریں اس کے اوپر. اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت دی وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش. ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اس طرح کا دینی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی چیز ہر جگہ غالب ہوگی, چاہے بچوں کے پہناوے کے تعلق سے ہو, بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے ہو. دین کی تعلیم سختی کے ساتھ کرواؤ, بہت سخت ضرورت ہے. ہم ہر جگہ مادیت کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مولوی بن جائے گا تو کیا کمائے گا, کیا کرے گا. ایسا لگتا ہے کہ جو اس علم دین کی لائن میں نہیں ہے وہ بس چالو ہے ان کا, دن رات گنتے رہتے ہیں. ہمیں دین کی سوچ ہمارے ذہنوں پر غالب ہونا چاہیے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس امت کی مدد اس امت کے کمزوروں کے ذریعے سے فرمائے گا, کمزور لوگوں کے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ ذکر کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے ان کو بھی برابر کیسا دیا جانا چاہیے, جو کمزور ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو مریض ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دینی تعلیم دینے کی کوشش کی کہ ایک آدمی جہاد کے ذریعے سے محنت کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سماج کا کمزور طبقہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تمہارے اسلحوں کے ساتھ برابر شریک ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بدعوتہم, اپنی ان کی دعاؤں کے ذریعے سے, وصلاتہم, ان کی نمازوں کے ذریعے سے, وہ اخلاصہم, اور ان کی نماز کے ذریعے سے ان کو مدد کرنی چاہیے.
ہم کو چاہیے کہ ہم دین کو زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی مدد کرو. ہم اللہ رب العالمین کی مدد کر سکتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ہمیں دین کی مدد کرنا ہے, تب اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا. ہم اس چیز کو نظر انداز کیے ہوئے, ہم بس دوڑے جا رہے ہیں. ہم نے محدود کیا ہوا ہے ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج. ہم نے پہلے دین کو وہاں تک رکھ کر, اس کے بعد پھر گھروں کے اندر رکھ کر, اور اس کے بعد پھر مسجد کے اندر مصلوں پر اور محرابوں تک ہم نے اس کو سمیٹ کر رکھ دیا. اپنی زندگی میں ہم کہاں ہم دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی, ہم آزاد ہیں. نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے, اور جو جس لیول پہ ہے اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. ہم ایمان کی حفاظت, دین کی حفاظت, دینی فکر کی حفاظت, ایک یلغار ہمارے علماء کرام دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, اور اس کی طرف سے ڈیفنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دین, ہمارے فکر کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر وہی غالب. ہم دیکھتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جمعہ کے دن کتنا ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں. کچھ احباب نے بتایا کہ کئی ایسے دینی بھائی ہمارے جو صرف اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں, آتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی دین کی کیا کیفیت ہوگی, ان کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کس بنا پر اللہ رب العالمین کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ وہ کس بنا پر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ کیا قربانی دیں گے؟ جنگ تبوک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے اعلان کے بارے میں, جب رومیوں کے بارے میں اعلان کیا تھا عمومی, یہ دینی فکر کا نتیجہ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کو جہاں جہاں ضرورت پڑی تھی, مسلمانوں فوراً اس کام کو کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اصل اشتعار ہے, یہ اصل چیز ہے. ہماری فکر اسلامی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہونے والی, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اس کے بعد تو صحابہ کرام اس کام کے اندر لگ گئے, ایک دم زور سے, سختی کے ساتھ, پوری تاکید کے ساتھ لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا تھا. اس وقت 200 اونٹ پورے کجاوے کے ساتھ, پورے سامان کے ساتھ ریڈی ہے. معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا 200 اونٹ اللہ کے راستے میں وقف, ڈونیٹ کر دیا انہوں نے اللہ کے راستے میں. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا بھی نوازا ہے دین کی مضبوطی کے لیے, ہمارے ہاتھ ہی نہیں اڑتے. پھر اس کے بعد انہوں نے 29.5 کلو چاندی, 29.5 کلو چاندی اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا. پھر معلوم پڑا کہ یہ بھی ناکافی ہے, مسلمانوں کو تنگی ہے, سب ضرورت ہے. ساعت الاسرہ کے نام سے اس جنگ کو یاد کیا جاتا ہے. تنگی والی گھڑی, سخت گرمی کا وقت, سواریاں کم, 100 اونٹ اور بڑھا دیا. پھر کجاوے کے ساتھ, پھر سواریوں کے ساتھ. معلوم پڑا یہ بھی کم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ اور اس کے بعد 5.5 کلو سونا اور 29.5 کلو چاندی وہ الگ اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دیا. یہ تجارت کا بدلہ اللہ رب العالمین کو, اللہ رب العالمین کا شکرانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, مجھ کو اور آپ کو اور سماج کے ہر مسلمان کو اپنے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو پرکھے اور اپنے مالک سے اپنا کتنا کانٹیکٹ ہے اس حدیث کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ, اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں استعمال, ہم نے پانی کی بوتل لی, پانی پیا, اس کو استعمال کہتے ہیں. اللہ رب العالمین استعمال کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا استعمال کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نیک کام کی توفیق دیتا ہے. 2-3 حدیثیں اس مفہوم کی ہیں. وہاں پر علماء کرام نے مزید شرح کی کہ 4-5 بھائی ہیں, وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے, ان میں سے کسی ایک کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی. کوئی ایک ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے دین کے کام پر لگا ہوا ہے, کوئی ایک ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, نیکیوں کے کام کے اندر لگا. اللہ رب العالمین نے ان سارے میں سے کسی ایک کو موقع دیا ہوا. ہم کو دیکھنا چاہیے ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہماری طرف سے کیا کوشش ہو رہی ہے, کیا ہم حاضر بھی ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے ہیں. کہیں جمعہ میں ہم اذان سے پہلے پہنچتے ہیں کہ بعد میں پہنچتے ہیں. نمازیں تو ایک طرف, ہمارے جو ایمان کا چراغ ماند پڑ رہا ہے, اس چراغ کے اندر تیل کہاں سے آئے گا؟ یہی قرآن کی آیتیں ہیں, یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہی صحابہ کرام کے واقعات ہیں جو اس کے اجالے کو بڑھانے کی طاقت رکھتے. ہم ہوش کے ناخن کیسے لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی. ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. 29.5 کلو سونا انہوں نے بھی دیا. ایک صحابی نے 13.5 ٹن کھجور دیے, 13.5 ٹن. دوسرے صحابی آئے, انہوں نے 5.5 کلو سونا انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کیا. اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے گھر کا سارا سامان لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آدھا گھر کا سامان مل گیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. جن کے پاس جو تھا وہ اللہ رب العالمین کے دین کی مضبوطی کے لیے نکلے تھے. مائیں اور بہنیں اس زمانے میں جو ان کے پاس زیور تھا، پازیب تھے، کان کی بالیاں، اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا. آج ہم صرف جمعہ میں اور 5 وقتہ نمازوں میں اور اسی طرح سے صلاۃ عیدین وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مضبوط مسلمان سمجھتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ یہ آنے والی نسلیں ہمارا گریبان پکڑے گی. یاد رکھیے گا، اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور ہم نے اس امانت کی حفاظت میں وہ کوششیں نہیں کی جو ہمارے اسلاف نے کی تھی، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا معاملہ اتنا نازک تھا. ایک موقع پر ایک قبیلہ جوہنہ کی خاتون آتی، انہوں نے ایک روایت کیا کہ ایک یہودی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے لوگ شرک کرتے ہیں، شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا کر کہا کہ کیا ماجرا ہے. لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ کہتا ہے، وہ یہودی آدمی، کہ تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ وہ شے، کہ آپ جو چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں. دیکھیے کتنا باریک سا فرق ہے. یہ دینی فکر ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. ہم آزاد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ جو چاہتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ نہیں کہنا ہے، ثم کہنا ہے، یعنی اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہیں. یہاں اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کی چاہت دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفریق کی، ہم اتنی آسانی سے توحید کے موضوع کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے. آج ہماری مدارس کے اندر، معاف کی، ہمارے اسکولوں کے اندر، ہماری تعلیم گاہوں کے اندر یہ دینی مواد اتنی تاکید کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ حجت موجود اور ہمارے علماء کرام موجود، ان کی دینی سیریز عقیدے کے تعلق سے، دینی مسائل کے تعلق سے بھری پڑی. ہم گھر میں خود سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی بیویوں کو سنائیں، گھروں کے اندر دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں. جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے قبرستان ہے، قبرستان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، عقیدے کی تعلیم گھروں کے اندر شروع کرو. اب تو گھروں کے اندر الحمدللہ ان ساری چیزوں کو سنایا جا سکتا ہے چھوٹے سے موبائل کے ذریعے سے، اگر وہ تعلیم وہاں مدرسوں میں حاصل نہیں کر پائیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق دے. صحابہ اکرام نے اتنی زیادہ محنت کے ساتھ ہمارے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا ہے. ہمارے سامنے یہ دینی فکر غالب ہونا چاہیے ہمارے پہناوے میں، بات چیت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہودی نے کہا کہ کچھ لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی قسم کھانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ ولیصمت، جس کو قسم کھانی ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا ورنہ خاموش رہے گا. اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ امی کی قسم، ابو کی قسم، اس دھرتی کی قسم، روزی کی قسم، گلے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، اذان ہو رہی ہے، روزی ہاتھ میں، نہ جانے کون کون کی ذریعے باتوں کے ذریعے سے اپنے دین کو منوانے کی، اپنے قسم کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. عقیدہ اتنا نازک ہوا ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، عقیدہ خراب. نیمبو مرچی پڑی ہے، کلر پڑا ہوا ہے، اس میں ہم ڈر جاتے ہیں. کڑی بجا دی، پیر ہلا دیے، کینچی بجا دی، برتن گر گیا، دودھ گر گیا، چپل الٹا پڑا ہوا ہے. اتنی اندھ وشواس والی باتیں مسلمانوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی. ایک صاحب کہنے لگے چپل الٹا پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیز نہیں فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ایسی کوئی چیز نہیں. وہ اتنی گندی جگہ پر بھی نہیں بیٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے فکر کو سدھارنے کی ضرورت ہے. فکر کا یہی نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا، مشہور واقعہ ہے. دینی فکر کتنا ضروری ہے، سورہ بروج کے اس واقعے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بزرگ آدمی، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس بزرگ جادوگر تھا، بوڑھا ہو چکا تھا جادوگر. اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے جو تیز ہو، جو سمجھدار ہو، جو سیکھے جادو کو. بہت ڈھونڈنے کے بعد اس بچے کو لا کر بادشاہ وہ جادوگر کے حوالے کر دیتے. اب وہ بیچارہ بچہ اس جادوگر کے پاس جاتا ہے، خوش قسمتی سے ایک عالم سے اس زمانے میں ملاقات ہو جاتی ہے. اب وہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے. اس بیچ میں وہ کچھ کلاسوں میں لیٹ ہو جاتا ہے، جادوگر کی مار بھی کھاتا ہے. اب اس کے بعد کچھ سجھاؤ دینے کے بعد وہ طالب علم ایک دن راستے سے گزر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس بندے کے ذریعے سے اس دینی فکر اور دینی تربیت حاصل کرنے کے بعد کتنا بڑا کام لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جانور تھا جو لوگوں کو پریشان کر رہا تھا.
اس بچے کے دل میں اللہ رب العالمین نے بات ڈالی کہ اللہ رب العالمین تیرے نزدیک اس عالم کی بات، اس کا دین، اس کا سکھایا ہوا علم قیمتی ہے، تو اس پتھر کے ذریعے سے لوگوں کو راحت پہنچا، وہ جانور کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ جانور ختم ہوتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچہ جا کر اس عالم سے اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ تو اب مجھ سے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہے، تیرا جو درجہ ہے وہ بڑھ چکا ہے، اس مقام پر نہیں، مجھ سے اونچا ہو چکا ہے، اور کبھی تیرا امتحان ہوگا تو میرا نام مت لینا۔ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، علاج کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ یہ دین کی خدمت، دین کا، یہ علم کا فائدہ ہے۔ علم سے جب تک خود کو اور دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے وہ علم کام کا نہیں ہے، برباد۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، یوزفل نالج اللہ رب العالمین سے مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یوزفل نالج، فائدے مند نالج چاہیے۔ اب اس بچے نے لوگوں کے درمیان اسلام کا کام، سدھار کا، علاج کا، سب کام شروع کیا۔ لوگوں سے کہتا اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا، بندہ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا۔ رقیہ سینٹر کا ثبوت بھی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ بندہ اسلام لاتا ہے، اللہ رب العالمین پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، یہاں نیک بچہ ہے، دیندار ہے، کتاب و سنت پر تھا، اس زندہ آدمی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی، اس سے نہیں مانگا گیا، اسے کہا گیا دعا کرو۔ تو یہاں پر وہ دعا سینٹر، رقیہ سینٹر وغیرہ کی بھی گنجائش نہیں۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ بندہ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، بیماری کا علاج کر رہا تھا، لوگ ٹھیک ہو رہے تھے۔ ایک دن اتفاق سے جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب وہ اپنے تحفے تحائف لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، اور اس بچے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا علاج کر دے، یہ سارے تحفے تیرے لیے۔ اس کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ وہ مان جاتا ہے، علاج ضروری تھا۔ وہ وہاں سے ٹھیک ہونے کے بعد نارمل طریقے سے وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر چونک جاتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے علاج کیا آپ نے؟ بتایا بچے نے علاج کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ رب العالمین نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس طرح کی بدماشیاں بہت زیادہ سوچتی ہے۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس وقت اس وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ رب العالمین، بہت مارتا ہے، اس بچے کو بلاتا ہے۔ وہ بادشاہ، وہ وزیر دین سے پلٹتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس بچے کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہاں سیکھا تم نے یہ سب کچھ؟ ہم تو تم کو جادو سکھا رہے تھے، تم نہ جانے کیا کیا سیکھ لیا تم نے، توبہ کرو، چھوڑو اس سے۔ سختی کرتے ہیں، اتنا سختی کرتے ہیں کہ اب اس عالم کی باری آتی ہے، اس عالم کو لایا جاتا ہے، اس راہب کو لایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو۔ یہ دینی فکر جب غالب ہوگی، اسلام کی محبت جب دلوں کے اندر بیٹھے گی، اور یہ قربانیاں جب ہمارے سامنے ہوں گی نا، تب ہم دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ ٹکے کے بھاؤ میں ہم ساری چیزوں کو لٹانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم لفظ اوقات جب آتا ہے تو ہم چراغ پا ہو جاتے ہیں، لیکن جب دین پر حرف آنے کی بات ہوتی ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا توحید، کیا میوزک، سب حلال۔ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، نماز ہو رہی ہے، رنگ ٹون میں گانے بج رہے ہیں نماز کے اندر، قرآن کی تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں، اور یہاں ایک صاحب اپنی موبائل کو سائلنٹ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہماری ذہنیت، ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت۔ علماء کرام کے فتاوے موجود کہ میوزک والے رنگ ٹون کو بھی، گانے جو بھی میوزک ہیں وہ رکھنا جائز نہیں۔ اب اس وقت اس عالم کو لایا جاتا ہے، سختی کی جاتی ہے، نہیں پلٹتا، اس کو سر پر آری رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی وہ امتحان نہیں لایا ہمارا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس منسٹر کو، اس وزیر کو لایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو لایا جاتا ہے جو دین کی خدمت کر رہا تھا، دینی فکر کے ساتھ لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کر رہا تھا۔ اس بچے سے کہا جاتا ہے، وہ بھی نہیں مانتا ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، سپاہی اور اس کو لے جاتے ہیں پہاڑ کی اونچائی پر، اور اس کو وہاں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے وہ معصوم سا بچہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ رب العالمین تو اپنی شان کے حساب سے، اپنی مشیت کے حساب سے تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، بچہ محفوظ ہوتا ہے، اور وہ سارے سپاہی ختم ہو جاتے ہیں، اور بچہ واپس بڑی جرأت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ ناراض اس وقت پھر اس بچے کو سپاہیوں کے ذریعے سے سمندر میں ڈبانے کے لیے بھیجتا ہے۔ پھر بچہ وہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفرلہم بما شئت، اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے حساب سے تو میرے لیے ان کے لیے کافی ہو جا۔ وہ سارے سپاہی ختم، اللہ رب العالمین اس بچے کو بچانا چاہتا ہے، بچہ واپس سے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی پریشانی کو دیکھ کر بچہ کہتا ہے کہ میری ترکش، میری تیر
اور میں جو جملہ کہوں گا وہ جملہ تجھے کہنا ہوگا، اور ایک مجمع، ایک بڑی بھیڑ کا تجھے جمع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس بچے کی واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ترکش تیر نکال کر بادشاہ جیسے نشانہ لگاتا ہے، سارے مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب دیکھ رہے ہیں تماشا کہ کیا ہے یہ مجبور بادشاہ جو ایک بچے کے سامنے اپنی ہمت کو ہار چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی بادشاہ تیر چلاتا ہے بچے کا ہاتھ کن پٹی تک جاتا ہے، اور اس کے بعد بچہ اس دینی فکر کے ساتھ، دین کی توحید اور ان خدمات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اور وہ جو جملہ بچے نے سکھایا تھا، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام کے ذریعے سے جو اس غلام، اس بچے کا رب، اس لڑکے کا رب ہے، اللہ رب العالمین نے جو یہ جملہ اس بچے کی زبان سے بادشاہ کو سکھایا، بچے نے جملہ، اس بادشاہ نے جملہ کہا تھا، سارا مجمع جتنی بھیڑ تھی سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سارے لوگوں کو اسلام والا دیکھ کر، پہلے ایک تھا اب ہزار ہے انیک ہے، بادشاہ پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چوراہے پر ایک بڑا گڑھا کھود کر اس میں لوگوں سے کہتا کہ دین کو چھوڑ دو ورنہ آگ کے اندر کود جاؤ۔ لوگوں نے اس دنیا کی آگ کو برداشت کیا لیکن آخرت کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ دینی فکر کا نتیجہ تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا۔ آخر میں ایک خاتون آتی ہے جس کے گود میں بچہ ہے۔ اب ماں تو ماں ہے، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی وہ اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ رحم دل ضرور ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی کیا قصور ہے، میں نے تو اپنی زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی، سوچ رہی ہے پریشان، بچے کا تو فیصلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین بچے کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ ماں تو حق پر ہے، آگ کے اندر کود جا۔ ماں کا دل مضبوط ہوتا ہے، ماں آگ کے اندر اس بچے کو لے کر کود جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، مار دیے گئے گڑھے والے، پٹ والے۔ کیا قصور تھا، کیا کس بنا پر ان کو آزمایا گیا تھا؟ یہ فکر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں جو دی ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے ہوں، بادشاہ کا جو واقعہ ہے ان کی بیوی کا، قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ رب العالمین نے جو قصہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات اسلامی تاریخ کے اندر بھرپور موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لے کر اپنے فکر کو، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج تجارت کے اندر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، من چاہا ریٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اجنبی مل گیا تو لوٹ لے جائیں اس کو۔ یہ دینی فکر نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسروں کی طرح نہیں جیتا ہے۔ مسلمان کی سوچ اور ایسے لوگ جن کے پاس یہ اسلام کی دولت نہیں، ان کے معاملے میں فرق پایا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی دولت اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کتنی مشہور تابعی، بڑے عالم بات کے، ان کے سامنے جب وہ ایک جرم، ایک گناہ کا کام کرنے جا رہے تھے، ان کے سامنے قرآن کی آیت آئی، الم یان للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں ہے تخشع قلوبہم، کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کی دل ڈر جائیں۔ یہ آیتیں سننے کے بعد ایک آدمی کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے۔ کسی قول میں ڈاکو ہونے کا ذکر ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر ہم وہیں پلٹ کر وہی جملہ دہراتے رہیں، لعلی اعمل صالحا۔ اللہ رب العالمین ہمیں پھر موقع دے دے، ہم جائیں دنیا کے اندر تیرے دین کی خدمت کریں، عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی افسوس کی زندگی سے بچائے، اپنے اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی تعلیم گاہیں اور عبادت گاہیں اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔